بھائی صاحب تلاوت قرآن پاک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھ لیں ذرا خاموشی کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام نمائندگان ٹریڈ ایسوسی ایشن گجرانوالہ، اراکین مجلس عاملہ، سابق صدور، اراکین چیمبر و چیئرمین مجالس قائمہ، معزز پرنٹ اینڈ الیکٹرانکس میڈیا کے دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ آج یہاں ہم سب کے اکٹھے ہونے کا مقصد ملک میں جاری سنگین ترین معاشی بحران پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ ہمیں اس معاشی بحران کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے، آج کی پریس کانفرنس بھی اسی لیے رکھی ہے کہ ہم اپنی بات بہتر طریقے سے ایوانوں تک پہنچائیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، اس وقت پاکستان کے تمام کاروباری لوگ، جن میں چھوٹے دکاندار سے لے کر بڑے کارخانہ دار، ملک کی حالات کے پیش نظر انتہائی عدم تحفظ اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں۔ فیکٹریاں چلانے کے لیے نہ تو را مٹیریل ہے اور نہ ہی سستی بجلی و گیس دستیاب ہے۔ کاروباری لوگوں کے را مٹیریل کے کنٹینر بندرگاہوں پر روک دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ کوئی بینک ڈاکومنٹ دینے کو تیار نہیں۔ امپورٹر کی کنسائنمنٹس کے اب یہ حالات ہو چکے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک کاروباری شخص کا مال 10 لاکھ کا ہے تو اس پر ڈیمیج اور ڈیٹینشن اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہی کنسائنمنٹ اب 18 لاکھ کے قریب ہو چکی ہے۔ یہ تمام تر صورتحال ملک میں ڈالر ریٹ کا عدم استحکام اور فار ریزرو کی شدید قلت ہے۔ ان حالات میں حکومتی چشم پوشی اور تمام معاملات سے نکلنے کے لیے ابھی تک حکومت کے پاس کوئی اور پالیسی نہیں۔ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر حکومت نے اب بھی ان معاملات کو قابو نہ کیا، ملک سے ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی اور باقی ماندہ آرڈرز بھی نہیں رہیں گے۔ ایسے ممالک جو پاکستان سے مصنوعات امپورٹ کر رہے ہیں، وہ ممالک کسی دوسرے ملک سے امپورٹ کرنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح پاکستان کے ایکسپورٹ آرڈر دوسری منڈیوں میں جانے کا خدشہ ہے۔ اس سے پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری بند ہو جائے گی اور لاکھوں لوگ جو کہ ایکسپورٹ سے وابستہ ہیں، ان کے روزگار ختم ہو جائیں گے۔ ہم عرصہ دراز سے بلکہ جب سے میں نے بطور صدر چارج سنبھالا، ملکی معاشی صورتحال میں سست روی اور مندی کا رجحان نظر آنا شروع ہو چکا تھا۔ ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان، منسٹر کامرس و انڈسٹری، فنانس منسٹر وغیرہ کے ساتھ خط و خطابت شروع کی، بلکہ ان سے میٹنگز کرنے بھی شروع کر دی۔ معزز مہمانان گرامی، ہم نے جب سے اس چیمبر کا عہدہ سنبھالا ہے، بزنس کمیونٹی کے مسائل خط و خطابت کے ذریعے متعلقہ عواموں تک نہ صرف پہنچا رہے ہیں بلکہ ان کا مکمل فالو اپ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن سیاسی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے بے شمار معاملات التوا کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مختلف سیکٹر کے لوگ، جن میں سرامکس، ہوم اپلائنسز، سینٹری فٹنگ، ایگریکلچر، مشینری امپورٹرز، ٹیکسٹائل، ٹریول اینڈ ٹور، میٹل سکریپ وغیرہ کے کاروباری افراد اپنے مسائل ہمارے پاس لے کر آنا شروع ہوئے۔ ہم نے ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر متعلقہ محکموں کو پہنچائے۔ ان میں سے کچھ مسائل حل بھی ہوئے اور کچھ مسائل ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال کی نظر ہو گئے جو ابھی تک حل طلب ہیں، لیکن ان کو حل کرنے کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں۔ اسی طرح موجودہ تناظر میں ہم مختلف وفاقی وزراء، جن میں وزیر برائے صنعت و تجارت، وزیر برائے کامرس، وزیر برائے سمندری امور، منسٹر فنانس، سیکٹری برائے انڈسٹریز، سیکٹری کامرس اور اس کے علاوہ کراچی میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، مختلف چیمبر سمیت فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے
اور ان کو باور کرایا کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ کاروباری لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہونے سے مزدوروں کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے اس وقت جو ملک کی کاروباری حالات ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا ملک صومالیہ، ایتھوپیا جیسا ہونے جا رہا ہے۔ اس طرح دیگر مسائل جو ہمارے مختلف منصوبہ جات سے متعلق تھے اور صوبائی سطح پر حل ہونے والے تھے، اس حوالے سے بھی ہم نے ان تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے چیف منسٹر پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سیکرٹری ورکرز اینڈ کمیونیکیشن، منسٹر لیبر، سیکرٹری انڈسٹریز سے ملاقاتیں کی، لیکن ہم نتائج حاصل نہیں کر پا رہے۔ اپنی بات کو پھر دہراؤں گا کہ وفاقی اور صوبائی سطح پر سیاسی عدم استحکام بڑی وجہ ہے۔ ہماری جو بھی ملاقاتیں ہوئیں ان میں ہم نے امپورٹ، ایکسپورٹ اور بندرگاہوں پر رکے کنٹینر کے متعلق بات ہوئی۔ ہمیں تسلی دی گئی جلد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمیں کہا گیا کہ جنوری کے پہلے ہفتے سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن آج تک حالات پہلے سے بھی بدتر ہیں۔ بزنس کمیونٹی کی جانبداری کرتے ہوئے ہم نے ضلعی انتظامیہ کے خلاف وفاقی و صوبائی سطح پر آواز بلند کی، جس کی مثال چیمبر کی تاریخ میں پہلے نہیں ملتی۔ اداروں کا ہمیشہ سے ایک اصول رہا ہے کہ کسی بھی کام کی اس وقت تک تشہیر نہیں کی جاتی جب تک اس کا مسئلے کا حل نہ نکلے یا اس میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہ ہو۔ ہم صدقے دل سے کوشش کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے گوجرانوالہ چیمبر میں کام نہیں ہو رہا تو یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ ہم نے آج تک جو بھی کوشش کی ہم نے گاہے بگاہے پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بزنس کمیونٹی تک پہنچاتے رہے۔ تنقید کرنا انتہائی آسان کام ہے، لیکن تنقید کرنے والے بھی تمام کاروباری لوگوں کی طرح بے بس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج آپ سب کو یہاں اکٹھا کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ سے تجاویز لیں تاکہ لائحہ عمل طے کر سکیں۔ ہمیں کسی سمت اور کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ البتہ گوجرانوالہ چیمبر کی طرف سے ہم نے تمام اہم فورم پر جا کر اپنی تجاویز پیش کی، جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مارکیٹ میں مختلف فار ایکسچینج کے 3 ریٹ رائج ہیں، اس کے لیے ایک ریٹ طے کیا جانا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے برآمد کنندگان کے لیے ریفنڈ فوری طور پر جاری کیے جائیں۔ ڈیٹینشن اور ڈیمیج چارجز کی حکومت ذمہ داری لے کر ادا کرنے کی پالیسی مرتب کرے، کیونکہ یہ بحران حکومت کے ڈالر مہیا نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ بینکوں کی طرف سے رکھی گئی درآمدات پر کیش مارجن کو ختم کر دیا جائے۔ برآمدی مقاصد کے لیے خام مال کی درآمد کی اجازت دی جائے۔ دوبارہ برآمد کے مقاصد کے لیے درآمد کیے جانے والے خام مال کی درآمد پر کیش مارجن کی ضرورت کو ختم کر دیا جائے۔ تمام لگژری آئٹم بشمول کار، کنفیکشنری، کھانے اور کپڑے وغیرہ پر فوری طور پر پابندی لگائی جائے۔ تمام تیار شدہ مصنوعات جو پہلے سے پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں ان کی درآمد پر پابندی عائد کی جائے۔ تمام کار مینوفیکچر کو پابند کیا جائے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کو پاکستان میں لائیں اور انجن سے متعلقہ پرزہ جات تمام انجن اور ٹرانسمیشن سسٹم وغیرہ کو پاکستان میں ہی مینوفیکچر کیا جائے۔ درآمدی سامان پر باری ریگولیٹری عائد کی جانی چاہیے جو پاکستان میں مقامی طور پر تیار کی جا رہی ہیں۔ حکومت فوری طور پر ایمنیسٹی اسکیم متعارف کرائے جس سے بزنس کمیونٹی کو ریلیف مل سکے۔ زرعی اراضی پر ہاؤسنگ و سوسائٹیز کی تعمیر پر فوری پابندی عائد کی جائے۔ شرح سود کو 16% سے کم کیا جائے۔ حکومت کی طرف سے ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن، ٹیپی پائپ لائن پر کام فوری طور پر شروع کیا جائے۔ بلوچستان ونڈ مل پروجیکٹ پر فوری طور پر آغاز کیا جائے تاکہ مزید بجلی کو نیشنل گریڈ میں شامل کیا جا سکے۔ قومی اسمبلی میں بزنس کمیونٹی کے نمائندے کو نشست دی جائے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی کے لیے مناسب پالیسی بنائی جائے اور آئی ٹی کو ایک صنعت کا درجہ دیا جائے۔ کاروباری برادری کی سہولت کے لیے ٹیکسوں میں کمی لائی جائے۔ یہ وہ تجاویز ہیں جن میں اگر حکومت ان پر عمل درآمد کر لے تو پاکستان نہ صرف بحرانی کیفیت سے نکل سکتا ہے بلکہ ملک سے بے روزگاری بھی ختم ہو سکتی ہے۔ میں ہاؤس کو اوپن کرتا ہوں تو وہ اپنی تجاویز پیش کریں۔ آپ کوئی سوال بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میرے سینئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سینئر نائب صدر حمید صاحب بھی، جو بھی سوال آپ کرنا چاہیں کریں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ آج میں بڑا خوش ہوں، اللہ کرے ہماری ٹریڈ اور انڈسٹری ایسے مسائل کا نہ ہو کے باوجود بھی ہم مل جل کے بیٹھے۔
اگر اکٹھے بیٹھے گئے تو کوئی وجہ نہیں ہے جو گجرانوالہ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی سہولیات ملے جو کہ ٹرانسپورٹ پہ یا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی انا کو سامنے رکھتے ہوئے ٹریڈ اور انڈسٹری کے مسائل کو بھی بھول گئے ہیں. ہر صورت دیر آئے درست ہے. جہاں تک یہ معاملہ کچھ دوستوں کو شاید اپڈیٹ نہیں ہے, گجرانوالہ چیمبر آف کامرس نے کیا کیا تھوڑا سا میں عرض کروں گا. شیخ نصیر صاحب کی ہدایت کے مطابق رانا شہزاد صاحب ہیں, میرے ساتھ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے اور بہت سے لوگ ہیں. ہم نے پوری کوشش کی اور ہر فورم پہ کوشش کی. کراچی 2 مرتبہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اور ڈپٹی گورنر کو ہم مل چکے, کامرس سیکٹری کو کل مل چکے, اور ان کے ساتھ 1 گھنٹہ ان کے ساتھ ہمارے ڈائلاگ چلے. کام ہونا یا نہ ہونا اللہ کی طرف سے ہے, مگر جہاں تک گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے کام کرنے کا طریقہ یہ کروانے کا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے فضل و کرم سے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے جو ہماری ٹیم ہے, موجودہ رجیم ہے, جس میں میرے پریزیڈنٹ ہیں فیصل ایوب صاحب, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب بھی جس وقت بھی جو بھی موقع ملا ٹریڈ اور انڈسٹری کے لیے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. ہم ان کے مشکور. دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ اتنے آسان نہیں ہیں. میں آفیشلی بات نہیں کروں گا, ان آفیشلی بات کروں گا. جو آج تک ہم اداروں سے مل چکے ان کے ساتھ گفتگو ہو چکی, because this is not in the national interest of our country that I should disclose all the things in this house. But overall, I tell you, the situation is not good unless and otherwise. IMF سے ہم لون نہ لیں گے, ہمارا نظریہ یہ چھوٹے چھوٹے قرضے وہ تھوڑی سی ایکسٹینشن مل گئی لون میں ادھر سے یہ نہیں. This is not the proper solution. What I have heard from the high authorities, that is only the one solution, that we have to suffer prices increase, this and that, but we have to be taken the loan with the conditions of IMF. That they have told us so far. Number one. And because of that condition, we are all businessmen. What will be happen in near future? کہ چیزیں مہنگی ہوگی, پیٹرول مہنگا ہوگا, یہ ساری چیزیں ہمیں سفر کرنی ہے. ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے. پہلے ہمارا ملک ہے, بعد میں کوئی اور ہے. جیسا عطا فرید نے باتیں کی, بڑی خوشی ہوئی ہے, اچھے ان کے پوائنٹس ہیں, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم نے سب کو ساتھ لے کے جانا ہے. یہ ٹریڈ انڈسٹری ہماری نہیں ہے, سب کی ہے یار, ہم نے سب کو لے کے جانا ہے. یہاں ہم نے اپنے خلافات کو بھول کے کام کرنا ہے اور ہمیں ایک پیج پہ آگے کام کرنا ہے. اگر آپ کو یہ بتائے, ایک پرپوزل ان کی یہ تھی کہ یہ جو 3 ریٹ ہیں, پریزیڈنٹ صاحب بھی کل تھے, انہوں نے یہ کہا یہ جو 3 ریٹ پیرل چل رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک کا ریٹ جو پریزنٹ ریٹ ہے, that is about 230, that should be around 240 250, and resultantly یہ جو ہنڈی کا کاروبار ہو رہا ہے, پیسہ بینک کے ذریعے نہیں آ رہا, یہ ریمیٹنسز آئے گی. جب ریمیٹنسز آئے گی تو ڈالر کی شارٹیج کم ہوگی. ایک وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں ڈالر کی شارٹیج تھی کہ ریمیٹنسز کم ہوئی. دوسری وجہ یہ ہوئی ہے ہمارے ملک میں امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ بیلنس نہیں ہے. ایکسپورٹ امپورٹ کے لحاظ سے بہت کم ہے. جو فگرز ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں. اب ایکسپورٹ کیوں نہیں ہوئی؟ ایکسپورٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ جیسے کہ پچھلی گورنمنٹ نے ریفانڈ میں بہت زیادہ ویری اگریسو, جو اچھی بات ہے اس کو اچھا دیں, انہوں نے بہت پورٹ کا ساتھ دیا, وہ ریفانڈ آئے, سب کچھ آیا. اب تھوڑے سے وہ ریفانڈ بھی نہیں آ رہے, ملک کا نظر نہیں آ رہا. میری آپ سب سے یہ التماس ہوگی کہ یہ چیزیں ہمیں فیس کرنی ہیں. IMF سے لون لینا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ
ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا. اگر مہنگائی کا طوفان آتا ہے تو ہمیں برداشت کرنا ہوگا. ہمیں موجودہ گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ بھئی 3 ماہ تک اگر آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے, کم جن لوگوں نے امپورٹ کر لی ہے 3 ماہ تک ان کو کوئی ریلیکسیشن پیریڈ دے دیں تاکہ وہ اپنے مال کو اٹھائیں. ہم ڈیٹینشن کے پیسے ڈالر کی صورت میں ان کو دے رہے ہیں اور وہ ایگری کر رہے ہیں کہ کم 3 مہینے کا ہمیں ٹائم دے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب بیٹھے اور اس فرائیڈے کو پریزیڈنٹ نے کل بڑی باتیں کی ہیں. میں اتنی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا. میں بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں اور بھی یہاں پریزیڈنٹ رہے ہیں. جس تیزی سے جس عقل مندی سے انہوں نے وہاں ان کو کنونس کیا اور میرے خیال میں دیٹ واز میکسیمم. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک پی ایچ ڈی بندہ جس نے کیا اور وہی پریزیڈنٹ بن سکتا ہے, وہی قابل ہوتا ہے. یہ اللہ کی دین ہے, جس کے منہ سے جو چاہے جس پہ چاہے اچھی بات کروا دے. وہاں تک ان کا قابل ہے. انہوں نے بھرپور سا کوشش کی ہے, اللہ کے فضل سے کی ہے. اور میں اس کا کوئی انڈر آبلیگیشن نہیں ہوں جس پریزیڈنٹ, پر انہوں نے کوشش کی. اب میں آگے بتانا چاہتا ہوں اصل معاملہ کیا رکا ہوا ہے. ہم اس فرائیڈے کو, وہ بھی پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو کنونس کیا ہے, اس فرائیڈے کو موسٹ پروبیبلی we will go to Karachi once again in the presence of Commerce Secretary, in the presence of maybe Finance Secretary. We will have a dialogue with Governor and Deputy Governor of State Bank, and inshallah we will convince them. Inshallah we will convince them, and I am very much hopeful that the things will be better, but it will be not so better and not so quick. Please keep it in your mind. Please control yourself by importing the things. Please, because the things are unbalanced. Import and export is too much different. اپنے آپ کو تھوڑا سا اگریسو نہ ہوئے, امپورٹ مت کریں, کم کریں امپورٹ. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ڈالر نہیں ہے, تو جب ان کے پاس نہیں ہے وہ پھر بھی کامرس سیکٹری جو تھا he is very positive. فاروقی صاحب سے کہا تھا he was very positive with our delegation. گورنر کے پاس گئے ہیں, he was very positive with us. I don't think so کہ گزرنے والا چیمبر آف کامرس جو کام نہیں کر رہی, اللہ کے فضل سے کام کر رہی ہے. ممکن ہے ہمارے سے کچھ چیزیں ہائیلائٹ نہ ہو سکی ہوں, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. If somebody has a good proposal, like Ataf has just given us some proposal, is a very good proposal that can be considered. We are welcome. Anybody, anyhow, any member from Gujranwala Chamber of Commerce, not from this group. No, we are one group, inshallah ta'ala, because of the betterment of the state and nation. Thank you very much. نہیں یہ اس سے سٹارٹ کر لیں گے جی. سنا آپ کو میں کاؤنٹر آپ کو ہم نہ جائیں, اس کا یہ کہ کوشش کریں بات کو ریپیٹ نہ کریں. ایک بندہ ہے کہ اس کو پکڑ لے, اس کو کرے اچھا رہے. یہ میں کہوں گا کہ آپ لوگ تھوڑا دوسرے کریں وہ پلیز لیں, ہاں وہ دوسرے بھی کریں. کوئی بھی بندہ جو بات کرنا چاہتا ہے اس کو بات کرنے دیں. میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی کو آنسر کریں. کوئی بھی ایفرٹ کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ایفرٹ کر رہا ہے. نہ تو میرا خیال ہے کوئی پرسنالٹی اپریزمنٹ کی اپریزلس کی ضرورت ہے اس وقت اس میٹنگ کے اندر, نہ اس کو اس وقت کسی کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی ہم کٹھے بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے, کیا بیٹھنا چاہیے. اس وقت یہ ہمارا سیگمنٹ نہیں ہے اس وقت. سر لیٹ می صاحب آپ کے پاس رائٹ ہے اپنی بات کرنے کا, اسی طرح میرے پاس بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا آپ کے پاس. لیٹس ناٹ کراس ٹاک. آپ یہ منع کر رہے ہیں پلیز. لیٹس ناٹ کراس ٹاک نہ کریں. چلو آپ کا کراس نہیں کریں. میرا خیال ہے پروفیسر صاحب پہلی بات میں آپ کی اجازت سے بات کر رہا ہوں. دوسرا میرا لہجے کے اندر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے. تیسری بات جو میں آپ کو میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ مجھے ذاتی حیثیت میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں ادھر بیٹھا ہوں بزنس کمیونٹی کے لیے بیٹھا ہوں, شہر کے لیے بیٹھا ہوں. ہم سب کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم اوور آل اکراس دا بورڈ
چیزوں کو خوبصورت طریقے سے ڈیل کریں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم آرگومنٹل سچویشن میں نہ جائیں. ہر بندے کے دل کے اندر کوئی جو بات بھی ہے اس کو کرنے دیں, اس کو کر کے کنکلوڈ کریں. ہر بندے کے اندر جو بھی وہ کہنا چاہتا ہے وہ اس کے اپنے مسائل کا ارادہ ہے, اس کی اپنی فیلنگز ہیں, اس کا کتھارسس ہونے دیں. لوگ بھرے بیٹھے ہیں اپنے مسائل کی, ان کے مسائل کی وجوہات آپ نہیں ہیں, ان کے مسائل کی وجوہات کچھ اور لوگ ہیں, کچھ اور حالات ہیں, کچھ اور مسائل ہیں. وہ شاید ہماری گورنمنٹ بھی نہیں ہے, شاید کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کو بولنے دیں, ان کو اپنے مسائل سے آگاہی آپ کو دینا چاہتے ہیں, ان کو وہ کوئی بھی ہے ان کو بات کرنے دیں, بعد میں آپ کنکلوڈ کریں جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں. سر آج کی بات اگر اجازت دیں پریزیڈنٹ صاحب, تھوڑی سی باقی بات ہو جاتی ہے, میری ٹرن نہیں ہے, سوری میں آیا بھی تھوڑا لیٹ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, ہم ویلکم کرتے ہیں, آپ اکٹھے بیٹھے ہیں, ہم ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, گجرانوالہ شہر کی نہیں ہے, نہ کسی گروپ کی ہے, پورے ملک کی ہے. کچھ چیمبر زیادہ ٹرائی کر رہے ہوں گے, کچھ کم کر رہے ہوں گے, اپنے اپنے لیول پہ سارے کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کسی ایک جگہ پہ یا کسی ایک شہر کو بیل آؤٹ نہیں ملا ہے جو ہم یہ کہیں. تو ہم اکٹھے بیٹھے ہیں, میرا خیال ہے آج ہم کنسنسس سے اکٹھے بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کریں. ویری گڈ ٹو ہیئر کہ ہم سارے ماشاء اللہ بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے نہ گروپنگ کی بات کریں, نہ کسی گروپ میں بیل آؤٹ ہونا ہے, نہ کسی اور میں. آج ہم ایگزیکٹلی گجرانوالہ چیمبر کی بات یہ سمجھیں کہ عطاف ریز یا وقاص یا کوئی اپوزیشن سے ہے یا کوئی کسی کو سے. آج گجرانوالہ چیمبر کی بات کریں, کنٹروورشل بات نہ کریں, سچویشن کی بات کریں, پاکستان کی کریں, اپنے کاروباری برادری کی کریں. بہت شکریہ. آپ کائنڈلی وہ نام اپنا لکھتے ہیں تو اس وائس چلیں تو بہت بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو صدر محترم, جناب آپ کی جو نا آپس میں اپوزیشن اقتدار پارٹی کی یہ میٹنگ چلتی رہتی ہے, بات چیت ہوتی رہتی ہے, ہمیں جو آپ نے بلایا. اچھا کائنڈلی ذرا بات کرنے دیں باری سے, پلیز باری سے بات کرنے دیں. چلتا رہا, آپ نے ہمیں بلایا, ہمارے بھی سنے نا ادھر جاؤ. مکمل کریں جی آپ. جی پلیز, تھینک یو ویری مچ. عرض یہ ہے کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ ادھر یہ بات چل رہی ہے. جی بہت شکریہ. میاں محمد عامر جی, جنرل سیکرٹری میجر گجرانوالہ اینڈ مارٹیز اینڈ پنجاب ممبرز. آئی ہیو فلی مائی ممبرز آف دی جنرل سیکرٹری. میرا صرف مجھے 5 منٹ اس لیے چاہیے سر. ہم سر شارٹ جامعہ ایکسپلین کرو. مسٹر پریزیڈنٹ, چیمبر ایک ہے اور ہمارا جو بزنس ہے اس میں تمام چھوٹے موٹے تاجر کی بات ہے, چکن سے لے کے مسالے سے لے کے گوشت سے لے کے ایوری تھنگ. اور ہم اس کرائسس سے گزرے ہیں کہ ہمارا جو بزنس بہت ہے. ہم سر اپریشیٹ کرتے ہیں آپ سب کو. اس میں رانا صاحب نے جو فرمایا ہم ایگری ہیں جی, کوئی کچھ نہیں کسی کی نہیں. ہم نے جو بھی چیمبر آیا ہم نے اس کو سپورٹ کیا جتنی اللہ نے ہمیں سکتے کی ہے. ہم سر سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ہمارا جو بزنس ہے وہ بہت متاثر ہے, جیسے چھوٹے موٹے تاجر ہیں, ہمارا بزنس بہت متاثر ہوا ہے, وہ اس وجہ سے متاثر ہوا ہے کہ پالیسیوں کی وجہ سے متاثر ہوا ہے. ہم سر یہ چاہتے ہیں کہ چیمبر جو متفقہ فیصلہ کرے, ہم وی آر انٹائرلی ایوری میٹر ہم آپ کے ساتھ ہیں سر. اور جب بھی ہمیں کبھی آپ ہمیں موقع دیں گے, ہم الحمدللہ دل و جان سے. ہمارے 500 ممبر ہیں سر ڈسٹرکٹ گجرانوالہ, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ 36 ضلع ہیں پنجاب کے, اس میں لاہور کے بعد الحمدللہ رب العالمین میرج اور مارکیٹ گجرانوالہ میں سب سے زیادہ. اور ہم پوری سپورٹ کرتے ہیں ایف بی آر کے والے سے, پی آر کے والے سے, سوشل سیکورٹی کے والے سے, ہر ڈپارٹمنٹ کی ہم قدر کرتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں جو کہ ہم جتنی اللہ نے مسجد کی ہے ہم وہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں. تو چیمبر ہمیں یہ ایکسیپٹ ہے کہ چیمبر الحمدللہ شیخ صاحب آپ کو وٹ کوئی بھی ہو, ہمارے لیے دل کی گہرائیوں سے ہم اس کی عزت کرتے ہیں. ہمارا صرف یہی ہے کہ جب بھی آپ کام کریں ہم آپ کو یاد رہیں, اور جو بھی آپ فیصلہ کریں گے گجرانوالہ میرج آرگنائزیشن آپ کے ساتھ.
सर बहुत शुक्रिया। अच्छा ये थोड़ा सा इसमें ये देख लें कि जो पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज के इश्यूज हैं, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। बंदा जो आप अपना इंट्रोडक्शन और सेक्टर साथ बताइए जाए, मैं बारी बारी नाम लेता हूँ। आफाक अयूब साहब प्लीज। आफाक साहब प्लीज। हमने मौका से अगेन ये है कि हम आपके साथ हैं सर, जो भी आप फैसला करेंगे थैंक यू सर। आफाक अयूब साहब। जी थैंक यू उमैर, थैंक यू प्रेसिडेंट, बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा इम्पोर्टेंट था जिसके लिए बड़ी वक्त की जरूरत थी। शुरू करने का सर आपने शुरू कर दी है। आप बहुत सारी मीटिंग्स हमें इख्तिलाफ आते हैं, सेक्रेटरी कॉमर्स के साथ, सेक्रेटरी गवर्नमेंट और आप लोग इस आप लोग मीटिंग कर चुके हैं कुछ गवर्नर स्टेट बैंक से, और इस वक्त हॉट इशू ये है लोगों की जो इम्पोर्ट रूटीन में फॉरेन एक्सचेंज के इशू है। यहाँ पे आज से ज्यादा लोग इस इशू की रह रहे हैं। अगर आपकी पहले से बात उनसे हुई है मीटिंग के मुताबिक, तो बहुत सारे सवाल उस मीटिंग की रेफरेंस से भी लोगों को जवाब मिल जाएंगे। आप मैं चाहूंगा कि आप पहले हाउस को जरा बता दें कि क्या उसमें कुछ ऐसी चीजें तो बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे, वो प्लीज ब्रीफ करें और उसकी ब्रीफ कर दें ताकि बहुत सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सारे सवाल ऐसे सामने आओ प्लीज। जी इरफान साहब जरा वो जी अस्सलाम वालेकुम। अब भाई बड़ी अच्छी बात कही है। मैं दोस्तों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि स्टेट बैंक के इस टाइम क्या कंसर्न है। और स्टेट बैंक की मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग हुई थी हमारी गवर्नर स्टेट बैंक के साथ, उसके बाद एक मीटिंग हुई है जिसमें अभी ऐसा कह रहे थे कि सेक्रेटरी कॉमर्स और स्टेट बैंक डिप्टी गवर्नर साथ बैठे थे। वो भी मीटिंग अदा हो चुकी है जिसमें स्टेट बैंक डिप्टी गवर्नर भी बैठे थे और सेक्रेटरी कॉमर्स भी साथ बैठे थे। बल्कि मैंने सेक्रेटरी कॉमर्स को उस मीटिंग में बड़ा अप्रिशिएट किया कि उसने कहा कि हम लोग आप बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से बैठो आपके साथ, कि मैं गवर्नर स्टेट बैंक के साथ हूँ, आप अपने मसाइल बताते जाएं, हम उसको हल कराते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, स्टेट बैंक स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है कि हमारे पास अपनी एक लिस्ट बना ली हमने कि हमारी ये प्रायोरिटीज है। उसमें उन्होंने फूड को रखा है, उसमें उन्होंने ऑयल को रखा है और जो सेक्टर निकाला है। हमेशा जो भी स्टेट बैंक की पॉलिसी रही है वो ये हुआ है कि वो एक अंडरस्टूड चीजें थी, उनकी क्लियर पॉलिसी कोई नहीं थी। किसी इंपोर्टर को स्टेट बैंक ने या बैंक को आज तक नहीं बताया था कि आपने इस तारीख तक इंपोर्ट करनी है या नहीं करनी, या आपने डॉक्यूमेंट्स मंगाने के नहीं मंगाने। वो एक अंडरस्टूड, वो क्या कह रहे हैं कि आपको नजर आ रहा था कि हमारे रिजर्व कम हो रहे हैं तो आपने इंपोर्ट क्यों की। यानी कि ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही कि जब तक आप लोगों को बताया नहीं जाएगा, आप तमाम बिजनेसमैन हैं, आप रूटीन से काम करते जा रहे हैं, ये तो कोई सेंस नहीं बनती कि भाई आपने क्यों मंगाया। ये तो इस तरह से है कि जिस तरह अगले को सीधी सीधी मारने वाली बात है। तो मैं तमाम उसको ये बताना चाहूंगा कि आप अपनी सजेशन दें, उसके मुताबिक लेके चलेंगे। लेकिन स्टेट बैंक की तरफ से आफाक भाई कोई किसी किस्म का पॉजिटिव रिप्लाई रिगार्डिंग द इंडस्ट्री, रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल, सिवाय तो छोटी छोटी चीजों के और कुछ नहीं है। इसलिए आज से मैं आपसे क्या कहूंगा, बस यही कहूंगा कि हम लोग अभी तक की गवर्नमेंट के तमाम इदारों की तरफ से जितने रिप्लाई हैं वो हमारी इसी में कहेंगे कि हम मायूस है, उसमें कुछ ना पॉजिटिव नहीं है। आप अपनी सजेशन दें कि हम उसको लेके इंशाल्लाह चल पड़ेगा। थैंक यू जी दादा, बहुत शुक्रिया। ये इरफान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। इसी तरह हम चलें तो जल्दी हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। गुजारिश ये है कि जब हालात डिफिकल्ट होते हैं, मुश्किल हालात होते हैं तो मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं।
ہمیں اس بات کا سب کو ادراک ہے کہ اس ٹائم کے اوپر بالکل وہ صحیح کہتا ہے اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہے، کتوں دے دیں گے سب پیسے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اس کے اوپر بھی نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ تو فرم نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یہ بات ہماری بھی ہوئی کہ اسٹیٹ بینک نے ڈیلرز کو ایک اماؤنٹ بتا دی، یعنی کہ بینک کو، جیسے عرفان صاحب نے پہلے کہا کہ وہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے اتنی آپ کی ایکسپورٹ کے بدلے آپ اتنی امپورٹ کی کر سکتے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ انہوں نے طے کر لیا، ڈفرنٹ کمپنیز نے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ یونٹ تھے وہ ان کے ساتھ بیٹھے، یہ بات طے ہو گئی. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2 تاریخ کے نوٹیفکیشن کے بعد کی. ہوا یوں کہ جب بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ کی ایکسپورٹ کی اتنی پیمنٹ آئے گی، اس کے بدلے میں آپ کو اتنے ڈالر مل جائے کریں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی. اب اسٹیٹ بینک کو جب یہ پچھلے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے باہر پیمنٹ کرنی تھی $1 بلین کی. اب اسٹیٹ بینک نے ڈیلر کو صبح 9 بجے منع کر دیا کہ تجھے 1 روپیہ نہیں دینا. اب گزارش یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز طے کر کے آئیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ جی ٹھیک ہے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کو، اور اس دن کی میرے پاس ایویڈنس ہے $1 ملین کی میری پیمنٹ آئی، اس کے بدلے میں $60,000 کی پیمنٹ ملی. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز مشکل حالات کے اندر بیٹھ کے ہمارا چیمبر کا یا کسی آرگنائزیشن کا ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ہم ان کی بات ساری مان لیتے ہیں کہ جی ملک کے لیے ٹھیک ہے، ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن there is no end of it کہ آپ ہم کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد 2 دن بعد وہ چیز پھر بدل جاتی ہے. ایک تو اس چیز کا بھی حل ہونا چاہیے. دوسرا، اگر جیسے آپ نے پہلے کہا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، سجیشن جیسے میں نے ہم کتنے لوگوں سے ملے، سیکٹری سے ملے، سارے چیمبر یہ کر رہے ہیں. میری آپ سب سے گزارش یہی ہوگی کہ ہمیں اس میں کمیٹیز بنائیں 3 یا 4 ڈیفرنٹ، ان کو ڈیفرنٹ جگہ کے اوپر بھیجیں. ہر کمیٹی کا ایک اپنا ایجنڈا ہو اور وہ تب تک نوک کرتا رہے اسٹیٹ بینک کے دروازے کے اوپر، وہ تب تک سیکٹری کے دروازے کے اوپر نوک کرتا رہے، وہ تب تک کرتا رہے فائنانس منسٹری کے، جب تک کہ آپ کی بزنس کمیونٹی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. اور ہم اس کا حل لے کر کے جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ را مٹیریل جو ہے، جو ایکسپورٹ اورینٹڈ یونٹ ہے، اس کا ہم آپ کے اوپر برڈن نہیں ڈال رہے، ود فگرز ہم آپ کو دیتے ہیں. چھوٹی سی بات ہے، ہم بجائے اس کے، ہائی صاحب نے پہلے بھی میرے 2-3 دفعہ نام لیا، بجائے اس کہ ہم ان چیزوں میں ریفنڈوں کے چکر میں پڑے. یہ ریفنڈ ہم نے ساری عمر کھا لیے، سب نے کھا لیے. اب یہ ریفنڈوں کا ٹائم نہیں ہے، اب یہ ملک کا ٹائم ہے، ملک کو دینے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے لیے کریں، اپنا بہترین جو میکسیمم کر سکتے ہیں، ملک کو بھی بچائیں، بزنس کو بھی بچائیں اور اپنا پازیٹیو رول ادا کریں. جی رانا صاحب، کیا آؤٹ کم تھا؟ پہلی بات تو جو آپ نے بات کی ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے اگینسٹ جو امپورٹ ہے اس کی اجازت وہ پوری طرح ہے. یہ جو بینک کرتا ہے وہ خود ڈرامہ کرتا ہے. اس پہ وہ سیکٹری بڑا کلیئر تھا، بینک میں بھی گئے کلیئر تھا. ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، ان کا بھی یہ پرابلم پھنسا ہوا، ان کا وہ اٹھ کے آئے ہیں، ان کو اجازت بھی وہی ملتی. یہ بینک ٹو بینک ہے، یہ اس سے ڈیل کرنا ہے. ایک بڑی پازیٹیو بات ہے، انہوں نے سنہری بینک میں ایک اکاؤنٹ کھولا ہے جو سارے ہاؤس کے لیے. وہ کہتے ہیں جی آپ بھی جا کے کھلوائیں، ہم سے ڈاکومنٹس لے لیں، روپیز میں پیمنٹ آئے گی آپ کی، روپیز میں پیمنٹ آپ کریں گے بینک. اس میں ایک آپ کا جو 4-5 روپے کا ہٹ ہوتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے. ایک کمپنی نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے، اسٹیٹ بینک کا پہلے سے قانون تھا، کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، نہ میں اتنا بڑا امپورٹر ہوں نہ ایکسپورٹر ہوں. وہ آپ کا بیچ اکاؤنٹ کہتے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں، کچھ اس طرح سے ہے. لیکن وہ آپ کو ہم ایگزیکٹ ان سے پوچھ کے بتا دیں گے. کل سیکٹری کامرس نے سنہری بینک کا اکاؤنٹ بھی ہمیں کہا ہے کہ ہم ریفرنس پورا دے دیتے ہیں. یہ آپ امپورٹر پلس سر کراچی کی ایک پارٹی نے روپیز اور کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے، کوئی ڈالر نہیں دیتے. آج بھی انہوں نے، آج بھی میری ایکسپورٹ آئی ہے. میں سمجھا نہیں پایا ہوں، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، آئی ایم سوری، میں نے آپ سب کو، اس نے کہا کہ ڈالر انوالومنٹ ختم کر دیں، روپیز کے اکاؤنٹ میں امپورٹ ہوگی یا روپیز کے اکاؤنٹ میں ایکسپورٹ ہوگی. آپ سے بینک روپیز ہی لے گا، روپیز ہی آپ کو دے گا.
یہ صرف ایک مجھے اس بارے میں نہیں پتا، یہ صرف ہمیں بھی نہیں پتا نا، یہ نئی چیز ہے آپ کو، اس لیے بتا دیں سیمینار انہیں یہ بھی بات کر کے آئے سر، یہ مجھے میں مکمل کروں گا، یہ ایک ہی اکاؤنٹ پورے پاکستان میں کھلا ہے، کراچی کی کوئی پارٹی جس کا اکاؤنٹ کھلا ہے، جس نے یہ سارا ٹیک اپ کیا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم سیمینار کراتے ہیں، بینکر بھی آپ کے بلاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، اس کو آپ پریکٹس کریں، یہ بالکل نئی چیز ہے، مجھے بھی نہیں پتا، میں سمجھا اس لیے نہیں پا رہا ہوں، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ جو امپورٹر پلس ایکسپورٹر ہیں ان کے لیے بڑا بینیفیشل ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم کمیٹیاں بھی بالکل بننی چاہیے، کمیٹیوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کی نمائندگی ہونی چاہیے، کمیٹیاں دو ہی ڈپارٹمنٹ ہیں اس وقت، یا کامرس ہے یا فائنانس ہے یا اسٹیٹ بینک، ان دونوں کے لیے دو کمیٹیاں بالکل نمائندگی کریں۔ اس وقت مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ یہ ساری گروپنگ یہ وہ ان سے بہت اوپر کا کام ہے، سروائیول کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اکٹھے چلیں گے، یہ کنٹری سروائیو کرے گا تو ہم کریں گے۔ پہلے ہم ہر جگہ ایک اور بات جو ہم سارے سوچتے ہیں، میں نے کہا کتنی بچت ہوگی یہ ساری، یہ صرف اس لیے بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، جس سیکٹر صاحب کو آف دا ریکارڈ ہونا چاہیے، ہم نے کہا جی کتنے کو بچت ہوگی ہے، 52% تو آئل اینڈ باقی چیزوں کی ہے، اور 2-3 منسٹر نے بڑا اس پہ اسٹرانگ شروع میں دیا ہے کہ آپ آئل کرٹیل کر لیں، لوڈ شیڈنگ کر لیں، جو 52% جو ہے نا کہ ہم یہ ساری جو ہے یہ 5% 7% بچتا ہے جو سال بعد رات ہوا ہے، بڑی بچت کریں گے 10% ہوگی، باقی اسینشل آئٹمز ہیں، یہ سمپلی صرف آئل کی امپورٹ کرٹیل کر کے تو یہ 15-20% بچا کے زندہ رہ سکتے ہیں، وہ انفارچونیٹ ہوا ہے۔ آج بھی اس کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کریں، آئل کی امپورٹ کرٹیل کریں، اور اس سے 20-25% بچ جائے، 5-10% سے صرف ایک ہیرسمنٹ اور ایک جو فضا جو آج بنی ہوئی ہے، اس کے علاوہ میں اس میں آپ کی بات کو سیکنڈ تھوڑا سا کروں گا، جو آئل کا بل ہے، کئی فرق آپ بات ہوئی، آئی پی پیز کا جو ہمارا جتنا امپورٹ ویلیو ہے اس میں 70% تو آئل کا ہے جو آپ کی بچا ہے، اس میں کرٹیل کریں، اس میں نہیں ہو نہیں سکتا، کرائے پہ بجلی سے چلا رہے ہیں، ہمیں صرف کرنا یہ پڑے گا ایز اے بزنس کمیونٹی کہ ہمیں سب سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ان کے مسائل کو پہلے سمجھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، سمجھ کے آگے پہنچانا ہے۔ جب تک ہم اس کو خود نہیں سمجھیں گے ہم نہیں سمجھا سکیں گے، ہمیں صرف جیسے میٹل کے مسائل میں پھر میں لیتے ہیں ہم ڈیٹا لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی ایک میٹنگ بھی مجھے میں بھی نہیں صحیح طرح سے کر پایا ہوں کہ ہم آفیشلز کو فگرز کے سامنے بتا سکیں کہ یار دیکھو تسی کہ ہم آپ کو دے کیا رہے ہیں، وہ میں کہہ رہا کہ ہمیں فگرز کے ساتھ بگ ہاؤس لوگوں کی بات سنیں، جب آپ ایک آکسیجن لیں، یہ لانگ ٹرم سجیشنز ہیں، آپ پلیز اس کو اس پہ کریں، سیگریگیٹ کریں، یہ شارٹ ٹرم سولوشن، اور بات یہ کہ کون جیتا ہے میری جاب کے ساتھ ہوں تک پہلے مر دینے پہ تھے میرا فائنینشیل کرائسس، شارٹ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ لوور پیپل نیڈ امیڈیٹ حل اس کا، اس کو شارٹ ٹرم اور میڈیم جو سولوشن کی طرف آئے، لوگوں کی پرابلم سنے اور اس کو آگے چلیں پلیز۔ تھینک یو۔ آپ کے سامان ہے بدل گئے اچھا مکمل کرتے ہیں آپ آئے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک منٹ یاد ہے میں گل کر دوں
मैं ना एक सेकंड देखो तो मैं बोल रहा हूं सुना बोल रहा हूं जो तुझे बोल रहा मैं बोल रहा मेरा बेटा बोल रहा है मेरी गुजारिश है कि ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਜਟ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸਟਾਰਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵਾਲਵ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਨਵਾਲਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੈਂਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ 31 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭੇਜਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਸਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨੀਅਰ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਪੈਸੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਲਰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਟੀਗਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਛਾੜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਛੜੋ ਨਾ ਆਣ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੀ ਮਰ ਚੱਲੇ और यार किनारा से फ्रूट ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਖਾਣੇ ਆ ਸੇਬ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਖਾਣੇ ਆ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਖਾਣੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ 1% ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮੁਰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 1% ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1% ਨੂੰ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹਾਰਡੀਜ਼ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ भाई ने कहा पता नहीं क्यों ना परमिशन दे दी लेकिन रुपया जा रहा है इस साइड लाइन पे आओ तो बड़ी मेहरबानी ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੇ ਆਓ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਕਿਥੋਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਕਿਥੋਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਰਹਮ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਆਲ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਕਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਆਪ ਜਾਣੇ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਰਜਸ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਕਮਤਾਂ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਇਸ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ IMF ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ IMF ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਸੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਵਾ ਮਨਾ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ स्मगलिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि आज गुजरांवाला से लेकर के कराची तक की पूरी मार्केट सरप्राइज विजिट वाले आप इंटरेस्ट भी दे सकते हैं तमाम मार्केट स्मगल मेडिकल से बड़ी हुई है अफगानिस्तान से सारा बॉर्डर हमारा खुला हुआ है डॉलर पेशावर 275 में है इनके 250 मिनट होगी तो गड्डी भाड़े ले जाएंगे डॉलर चुक लेते जाके पैसे चुक लेते हैं टोटल आपका बॉर्डर अफगान बॉर्डर हमारा एक तो जो वो बिल्कुल बात भाई साहब ने भी
जैसा ने भी नहीं किया, मैंने भी इतनी रेट नहीं होने चाहिए बात ठीक है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा फायदा इस टाइम स्मगलर ले रहा है। सबसे ज्यादा फायदा अफगानिस्तान बॉर्डर जो है और पूरे पाकिस्तान में, ये आप बताएं कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी मार्केट में हर जगह पे स्मगल मटेरियल ठीक है, इसको थोड़ा सा आपसे आगे चलते हैं, मेरे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल आपने पूरा पॉइंट साहब से स्टार्ट कर देते हैं। एक सेकंड आपको आपके अपने टीवी चैनल बैठे हैं ना, इतना टाइम हमारे टेम्परेचर पार्टनर फॉली बात ये बात करें कि हमने कैसे हल करना गवर्नमेंट से कहें कि क्या हमारे मानों में रखने टेंशन है या कोई और हल निकाले इसका फौरी तौर पे कोई प्रैक्टिकल रखे इसको आगे ये करें हम हल निकाले ना कोई ये तो नहीं है कि टेंशन खाली बेटा बता में पाड़े हल निकालने बैठ के बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो अभी बात कर रहे हैं कि टोटल कोई इम्पोर्ट है वो बंद कर देनी चाहिए। अगर हम इम्पोर्ट बंद कर देंगे तो हमारा चल रहा है वो कहाँ से आएगा? कस्टम ड्यूटी नहीं आएगी, सेल्स टैक्स नहीं आएगा, फिर आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो इसलिए ये भी बड़ा सोच समझ के फैसला करने वाली बात है कि इंडस्ट्री प्रॉपर्टी जो है वो उसको इजाजत होनी चाहिए। और जो लग्जरी आइटम है जैसे सिंह साहब ने कहा कि अभी तक सारी चीजें इम्पोर्टेड बैठे हैं और अगर आप इम्पोर्ट बंद कर देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि स्मगलिंग की प्रमोशन होगी। माल तो आएगा, लोग भी उसको स्मगलिंग आए उधर तो के वाले और सारा साडी भी गल सुन लवो, सानू तो बुलाया साडी एक साडी भी सुनो। मेरे आका गुजारिश है कि बड़े खूबसूरत अंदाज तमाम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुवक्कर मुफखर मेंबरान जेड़े ने वो अपनी गल्लां दस रहे, बड़ा मजा आ रहा है, आगही मिल रही है, जानकारी आ रही है। ये जिन्ने मसाइल ने ना सारे ये सरकमस्टांसिस शेख साहब ने दसे, जिवें शकील साहब ने, ये मुआशी हालात जिहड़े ने वो तुसीं मुल्क दे दस रहे हो, इन्हां दा हल की है? हुणे अताफरी चौधरी साहब मोहतरम फरमा रहे सन कि स्मगलिंग हो रही है, सानू पता है $1 अरब स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान, ये तुसीं दस दिता है, ये मैनू पहले ही पता है। वो इहदा हल की है ये भी दसो, तुहाडे हल असां उत्ते पहुंचाने ने, तुहाडियां आपस च लड़ाइयां ते चुंझां नहीं पहुंचाणियां। ओहदे च दसो सर, ओहदे च दसो रिकॉर्ड होवे। और दूसरी गुजारिश सुन लो, दूसरी गुजारिश है डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ। सर एक बस आखिरी जेड़ा दोस्त मोहतरम बोले ना सर, जरा माइक च बोलो, इसलिए रिकॉर्डिंग हो रही है। ਕਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤਾਂ 3-4 ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ सर। ਇਹ ਬੜਾ और रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो रही है, एक आवाज होली है, एक ऊंची है, सारे माइक च बोलो, एक माइक च बोलदा है, जी बताया एक विस्परिंग करदा है। हमारा इसका हल क्या है? ये गवर्नमेंट को भी पता है और वो रोक नहीं है, बाकी जो पॉलिसी की बोली है वो पाकिस्तान में दूसरी बात यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने का कोई तरीका होना चाहिए। गाँव का मार्केट बढ़ाना, दूसरे मामलों में सब्सिडी दे देते हैं, लेकिन जो फॉरेन करेंसी बढ़ाने के लिए उनका रेट, उसका मार्केट का रेट बढ़ाते हैं ताकि लोग लीगल तरीके से जो इलीगल मार्जिन ले रहे हैं तो वो लीगल ले लें हमसे, गवर्नमेंट से ले, ताकि हमारे पास कैश आए। और एक की बात यह है कि कुछ लोगों ने, एक्सपोर्टर्स ने वहाँ अपनी पेमेंट भी रोकी हुई है कि डॉलर का रेट बढ़ जाए तो फिर हम लेके आए। उसके लिए भी कोई गाँव को अट्रैक्शन देगा, उसकी कोई कानून साजी करें कि वो
वो डॉलर फौरी तौर पर हमारे पास है। और आखिरी बात ये है कि मौजूदा हालात में जैसे मुल्क के हालात इतने खराब हैं, तो हम ये गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि अपने खर्चात फौरी तौर पे कम करें, अपने प्रोटोकॉल कम करें, अपनी जो बिजली ले रहे हैं, बिजली गैस ले रहे हैं वो बंद करें। तो ये कोई हल नहीं है कि आप शॉप जल्दी बंद कर दें, छुट्टियाँ कर लें, ये कोई हल नहीं है। हफ्ते की छुट्टी कर लें, ये कोई बात नहीं है। तो आप पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देखिए, अपने जो ले रहे हैं नाजायज जो फायदे उठा रहे हैं वो बड़ी तौर पर बंद होनी चाहिए, जो और मैंने मैं एग्रीकल्चर इंपोर्टर और तमाम लोगों के मसाइल हमारा मसला हमारी पिछले 2 माह से 3 माह से और हम गवर्नमेंट से ये डिमांड नहीं कर रहे कि हमारे डॉक्यूमेंट डी पे हैं। हमने वहाँ से उधार भी नहीं किया, 180 डेज का टाइम नहीं दिया। 1 महीने के बाद कनक का सीजन शुरू हो जाएगा और ये गवर्नमेंट अभी हमारी मशीनरी रिलीज नहीं कर रही है, किसान हमारे जान उठा रहे हैं, उनकी फसल तैयार हो जाएगी। जब आप डॉलर नहीं है, गुजारा है, जो मर्जी है, लेकिन जब आपके पास आटा नहीं होगा फिर आप क्या करेंगे? गवर्नमेंट इस चीज़ को बोल चुकी है कि अगर मशीनें रिलीज नहीं होंगी, माल नहीं निकलेगा, कटाई नहीं होगी, तो आप लोग आटा कहाँ से खाएंगे? क्या फिर आटा भी इम्पोर्ट करेंगे? हम गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारा माल अगर डीए पे आया हुआ है, 180 डेज के लिए किया हुआ है, वो कम से कम वो डॉक्यूमेंट दें। हम डेटा भी देते हैं, डिटेंशन भी देते हैं, लेकिन कम से कम हमारी मशीनें तो रिलीज करें। लेकिन गवर्नमेंट के बारे में कोई सीरियस नहीं। मेरी कल स्टेट बैंक से भी मुलाकात हुई है, उनको ये कहा है कि हमारा जो माल है डीए पे आया हुआ है 180 डेज के लिए, हम डिटेंशन भी दे रहे हैं, लेकिन हमारा वो माल क्लियर किया जाए। उन्होंने मेरी एक्सेप्शन लिखी, उन्होंने कहा हफ्ता बहुत अच्छी बात है, इसमें आप कोई इतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल नथिंग। हमारा माल कम से कम 2 माह हो गए खड़ा हुआ। जी आपने लेटर लिखा है, थैंक यू सो मच। जी डॉक्यूमेंट हमारे बैंक में मौजूद है। आपकी बात समझ में आ रही है। प्रेसिडेंट साहब, इस वक्त जो है ना वो 2 इश्यूज हैं, एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। हम इधर बैठे हैं कि शॉर्ट टर्म जो इशू है ना उसको एड्रेस किया जाए। और शॉर्ट टर्म सबका एक ही इशू है कि सबके कंटेनर जो भी है गुड्स पोर्ट पे खड़ी हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि मुल्क तो वैसे भी बंद हो रहा है, लेकिन हमें भी मार के बंद करेंगे। कम से कम इतनी रिक्वेस्ट उनसे की जाए कि जो कंसाइनमेंट आके लग चुकी हैं, आप एक डेडलाइन दे दें, उस डेडलाइन के बाद आप एंटरटेन ना करें बीयर को। लेकिन जो कंसाइनमेंट आके लग चुकी है पोर्ट पे, जिनके डैमेज और डिटेंशन पड़ रहे हैं, हम उसके सलूशन के लिए बैठे हैं। और उसका सलूशन मतलब 3-4 सलूशन है, वो आप पेन डाउन करके आप अपना मतलब उनके, ये स्टेट बैंक के गवर्नर का भी काम नहीं है, आपको साहबदार साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, टाइम लेना पड़ेगा और उनके जाके यार कम से कम हमें समेटने दें। आपने मुल्क नहीं चलाना, ना चलाएं, आप बंद कर दें, लेकिन आप जो इंपोर्ट के 3-4 तरीकेकार हैं, एलसी है, ओपन अकाउंट है, डीए है, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको वाइंड अप जरूर कर लें ताकि आपका ताजर, आपका जो बिजनेसमैन है वो मरे नहीं। क्योंकि कोविड में भी यही हुआ था, कोई रीइंबर्स नहीं हुआ था डिटेंशन का, एक बंदे को मिलियंस ऑफ रुपीस डिटेंशन भरनी पड़ी थी। लेकिन इस वक्त मतलब हम सिर्फ ये आवाज उठा रहे हैं कि यार ये जो शॉर्ट टर्म सलूशन है वो हमें दे दें, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कराने दें, वो डीए पे कर दें, वो ओपन अकाउंट पे कर दें, वो आप मतलब जिस तरह चाहते हैं उस तरह कर दें, ताकि हम अपने आप को समेट लें। और हम बैठे भी इसीलिए आपकी 10 से 20,000 यूरो तक पेमेंट है, हम क्लियर कर दें। हमारी इनिशिएटिव तो पेमेंट ही 4,000 यूरो है, 5,000 यूरो है। आपका थोड़ा सा इसका जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब को लेटर और उनसे अपॉइंटमेंट के लिए टाइम लिया हुआ है, वो फिलहाल एक आधा वीक उन्होंने कहा था बिजी है, उन्होंने एजेंडा मांगा था। एजेंडे में सेम जो आप डिस्कस कर रहे हैं ना, हमने कहा था जो पोर्ट पे कंटेनर हैं वो कम से कम क्लियर होने दें। आप विदाउट मार्जिन कर दें, आप डीए अप्रूवल 180 डेज पे 365 डेज पे कर दें, हम पेमेंट्स नहीं भेजते। आप हमें 6 महीने कहेंगे हम पेमेंट्स नहीं भेजेंगे, साल कहेंगे इनकी पेमेंट्स नहीं भेजेंगे, लेकिन जितनी शिपमेंट ऑन पोर्ट है वो क्लियर करवा दें आप। इसको इस बहुत अच्छी बात है। गुजारिश है
ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹਿਸਾਬਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ। ਹਿਸਾਬਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਿਸਾਬਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਾਈਨ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੀ ਜੀ जी कमल साहब आपस में गला भाईजान 1 मिनट अगर ਹਿਸਾਬਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਓ। ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਓ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦਿਓ। 100-200 ਬੰਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। बिल्कुल सही उनको पता कि इन्होंने किस लिए आना है। आपको जाना पड़ेगा, आपको इस्लामाबाद में उधर बैठना पड़ेगा। तो बात है, प्रोटेस्ट करना बड़ा जरूरी है। आप अपनी आवाज ही ना उठाएं तो किसी को तकलीफ का पता ही नहीं चलता। प्रोटेस्ट कराची बहुत हो रहा है, उनकी बात नहीं सुन रहा है। वो जेडी खाया साहब ने सॉल्यूशन दसिया ना जी, मैं भी विक्टिम हां आप सब, मैं भी ऐसे ही सारा हाल विक्टिम है, वरना ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਕਟਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਾਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ डैमेज और टेंशन से खत्म हो गए। सर वो जो आप कह रहे हैं इन बॉन्ड लेके जाने के लिए, उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक तब देगा या आप तो डीए लेंगे या आप 180 डेज का डीए लेंगे, जो भी लें डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। एफआई जनरेट होगा तो आप इन आईफोन जनरेट होगा तो उसके बाद उसमें डेफिनेटली डिटेक्टर इनकी जरूरत है। इसका उन्होंने जवाब दिया था कल हमें, उसका ये पिछला काम है। ये आगे चले जी, उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं पड़े हुए हैं, माल आए हुए ना, आप उसके इक्विवेलेंट माल प्लीज हमने ये प्रपोजल दी थी कि वो ले लें, हमें बीएल दे दें, बाद में डॉक्यूमेंट आज कर दें। बरोबर। अच्छा बाकी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। खुदा दा वास्ता जे साडी भी सुन लो, सानू का दे सुनाए सानू सलोशन नाम ते रखे हैं। सलोशन लाइयो सानू सरकार दा सलोशन पता नहीं सलोशन है की है। बस गल ये कि हालात क्यों ने क्यों हो रहे हैं। सोचने वाली गल है कि साडे मुल्क दे विच हालात जेहड़े ने क्यों हो रहे हैं। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਰਾਮਖੋਰੀ। 90% ਜਾਂ 90% ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਮਾਉਣ ਤੇ। 10 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਨਾਬ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ खुदा दा वास्ता या तो इस्लामी निज़ाम नाफिज़ करवाओ या इत्थे जनाब हरामखोरी बंद कराओ। हरामखोरां नूं अदारे नूं कड्डोगे, ईमानदार अच्छे ईमानदार मुलाज़िम लियाओगे तो हालात सही होंगे, नहीं तो रोज सॉल्यूशन लाते रहो कुछ भी नहीं होगा। जी बहुत अच्छी सजेशन, लेकिन जी इस्लामी कानून नाफिज किया जाए, चैम्बर आवाज उठाए, ठीक है आगे असल वजह है इलाज करता कौन नहीं आया भी सलोशन जी उस्मान साहब जुबैर साहब जी 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 यार खामोशी थोड़ी सी प्लीज है। कस्टम बांड ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਰਨਾ 10 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਰਦੇ 20 ਦਿਨ ਕਰਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ 5000 ਦਾ ਇਹ ਹੈ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। गवर्नमेंट में नजर नहीं आ रहा है 5,000 रुपये की बजाय 15,000 रुपये डाटा ही पे करें इन्हें चीज़ों का तरह कुछ जी बिल्कुल इस पे संख्या जी पढ़ो ठीक है जी पढ़ो भाई एक सेकंड जी पढ़ो भाई प्लीज
जरा प्लीज खामोश हो जाए भाई, जरा बात सुने फिरोज साहब। पैसा बाहर जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जो है कैपिटल जो है वो फ्लाइट कर रहा है, कैपिटल खत्म हो रहा है, लॉस कर रहा है और कैपिटल बाहर से जा रहा है। अब इसका जो इंपोर्ट का सोल्यूशन है वो अगर गवर्नमेंट की कहती है आप अपने तौर पे ट्रेन कर लें ताकि आप फंड भेज दें, इंपोर्ट में ना बढ़ेगा ना जाए 180 तो पूरा इस तरह की चीजों को की जा सकता है। वो इंपोर्ट में फिर भी स्टैंड करेगा अगर इंपोर्ट लोकल डॉलर पाएगा ये तो एग्जिस्टिंग इंपोर्ट्स को क्लियर करने थे या ये इंपोर्ट मार्केट में ना करेगा तो वो भी बिल्कुल टू शिप एंड फ्लाई करनी है उसके लिए मजीद आगे कहने का मतलब है कि आप तो गवर्नमेंट में थोड़ा इरफान भाई कल की मीटिंग के हवाले से शायद ब्रीफिंग हो गई हो बहुत से दोस्तों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, उसमें फारूक भाई ने एग्जैक्ट यही बात की है कि यार आप ऐसा करेंगे, इस प्रॉब्लम की वजह से डॉलर मार्केट में कम हो गया है, लोग ये समझ रहे हैं कि गोल्ड ले लिया जाए, डॉलर ले लिया जाएगा, रुपये की वैल्यू जो है अपनी कम हो जाए। तो ये सजेशन कल हमने दी है कि आप हमें अलाउ करें कि कोई आदमी अपने तौर पर अगर अरेंज कर सके पैसों को, डॉलर को, तो वो अपने डॉलर बैंक को भेजकर अपने आप को डैमेज रिटेंशन से बचाए। ये हमने कल सजेशन दी है और शायद इन्होंने बताया होगा कि वो बहुत जल्दी हो सकता है परसों में या मंडे, उन्होंने लास्ट बोला है कि मंडे तक एक रैप डिज़ाइन किया जाएगा और उसके अंदर हमारी तजावीज़ जाएंगी। हमारे माशाल्लाह ये एसवीपी ऑलरेडी होकर आ चुके हैं इस सारे मैटर पे, कल हम लोग भी गए और आपको बड़ी इसके ऊपर एफर्ट नजर आएगी। ये बात मैंने कल दोबारा बता दी। जी किसी और आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें जो कहना नहीं मेरा सही है वो क्या और लगे सारे सारे सर और दे तो जाओगा this side or side वो लगे मैं तो सर आगे सारे कुछ